صدر ٹرمپ کی طرف سے چند روز پہلے کہا گیا تھا کہ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی طرف سے کہا گیا، بلکہ ڈیڈ لائن دی گئی کہ اس وقت تک اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو پھر اسے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور یہ ڈیڈ لائن اب سے چند گھنٹے کے بعد پوری ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 4 نہیں تو 5 گھنٹے رہ گئے ہیں جب صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن پوری ہو جائے گی، اور ان کی طرف سے نیا بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج رات ایک پوری تہذیب صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گی۔ ان کے بیانات میں تضادات بھی دیکھیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران میں اب مکمل طور پر رجیم تبدیل ہو چکی ہے۔ ایرانی رجیم میں اب کم شدت پسند ذہنیت والے لوگ موجود ہیں۔ جب ایسا ہو چکا ہے تو پھر ایران کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال ایسے متضاد بیانات پہلے بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے دیے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج رات شاید کچھ انقلابی طور پر شاندار ہو جائے۔ آج دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے سب سے اہم لمحے کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ قوی امکان ہے کہ آج رات 8 بجے تک ایران کا جواب آ جائے گا۔ اگر جواب نہیں آتا تو پھر وہی ہوگا جس کا پہلے اعلان کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے وقت کے مطابق تو یہ ڈیڈ لائن رات کے 8 بجے ختم ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے وقت کے مطابق اگلے دن جا کے 5 بجے صبح یہ ڈیڈ لائن ختم ہونی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلے بھی ایسی ہی ڈیڈ لائنز کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلی ڈیڈ لائن 21 مارچ کو دی گئی تھی، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبی گزرگاہ کو دوبارہ نہ کھولا تو وہ پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد صدر ٹرمپ نے ممالک کے ساتھ بہت اچھی اور نتیجہ خیز بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی توانائی انفراسٹرکچر کے خلاف حملے 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر یہی ڈیڈ لائن مزید 10 دن کے لیے بھی بڑھا دی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ان بیانات کو ایران قطعی طور پر سنجیدہ نہیں لے رہا، بلکہ ایران کی طرف سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب اس حوالے سے ہماری رائے اور تجزیہ یہ ہے کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صبح 5 بجے کے بعد بھی ایران اسی طرح سے صفحۂ ہستی پر موجود ہوگا جس طرح سے پہلے تھا۔ ٹرمپ کی طرف سے جس طرح سے دھمکیاں دی گئی ہیں اور گالیاں بھی ان کی طرف سے ایرانی قیادت کو دی گئی ہیں، اس پر ایران کی طرف سے خاموشی اختیار نہیں کی گئی۔ انہوں نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں صبح 5 بجے پاکستان کے مطابق آج کیا ہوتا ہے۔ ایران سے ہمدردی اور ایران کے معاملات پر نظر رکھنے والی آسما شیرازی کی طرف سے جو ویلاگ بنایا گیا ہے، تقریباً 15 منٹ کا یہ ویلاگ ہے، اس میں انہوں نے جو تھم نیل دیا اس میں لکھا گیا ہے کہ بات چیت یا تباہی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع، پاکستان سپر ایکٹیو، فیلڈ مارشل کے رابطے جاری، امریکہ کو پائلٹ بچانے کے لیے 155 جہاز لانا پڑے تھے۔ اس میں جو سپر ایکٹیو والی بات کی گئی ہے اس پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ جس طرح سے آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس میں جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں جو بیانیہ سامنے آیا ہے، اس میں جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، وہ کچھ اور ہی نشاندہی کر رہا ہے۔ ایران کی طرف سے کوئی 20 گھنٹے پہلے سعودی عرب میں ایک حملہ کیا گیا، اس پر بھی کور کمانڈر کانفرنس کے دوران رد عمل سامنے آیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے سعودی عرب میں پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس حملوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے حملوں کو غیر ضروری اور کشیدگی میں اضافہ قرار دیا، اور کہا کہ سعودی عرب پر حملے مشرق وسطیٰ کا تنازع حل کرنے کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ISPR کی طرف سے بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری ہلال جرأت چیف آف آرمی سٹاف اور چیف ڈیفنس فورسز کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ فورم نے مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور اتفاق کیا کہ پاکستان
متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے کہا کہ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر پرفعال ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کور کمانڈر نے کہا کہ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثالثی اور سفارتکاری کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی آج ملاقات پھر نہیں ہو سکی، تاہم عمران خان کے حوالے سے جو کیس تھا اس کی سماعت ضرور ہو گئی۔ جو کل کیس کی سماعت ہونی تھی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے، کل جسٹس ڈوگر صاحب فارغ نہیں تھے، وہ مصروف تھے، اور ان کے ساتھ محمد آصف جج صاحب نے بھی یہ کل کیس سننا تھا، لیکن کل یہ سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج سماعت ہوئی تو جسٹس ڈوگر کی طرف سے سلمان صفدر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، آپ دلائل دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کل آپ ملاقات کر لیں، اور پوچھا گیا کہ کتنے بجے ملاقات کریں گے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ 2 بجے ملاقات کی اجازت یا پھر ہدایت کر دی جائے، تو جسٹس صاحب کی طرف سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ کل یعنی بدھ کو 2 بجے، جو آج ہو چکی ہے، یعنی آج بدھ کا دن ہے، آج ملاقات کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 2 بجے آپ کی ملاقات کروا دی جائے، حکم جاری کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ سلمان صفدر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے اس کیس کو کل 9 اپریل کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور کل ہی تحریک انصاف کی طرف سے لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کا بھی اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی دفعہ 144 بھی پورے شہر میں نافذ کر دی گئی ہے۔ باقی حکومت کی طرف سے سکیمیں جاری کی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے بچت کے حوالے سے کئی پالیسیاں بنائی گئی ہیں، کئی ضوابط لاگو کیے گئے ہیں، شہروں کو جلد بند کر دینے کے حوالے سے بھی احکامات آ چکے ہیں، بازاروں کو، مالز کو رات کے 8 بجے، سارے کاروبارات کو 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی ہالوں کو، دیگر تقریبات کو بھی رات 10 بجے بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے گھڑیوں کی سوئیوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے بے نظیر بھٹو کے دور میں 90 کی دہائی میں گھڑیوں کی سوئیاں آگے پیچھے کی جاتی تھیں، 1 گھنٹے کے لیے سوئیاں آگے کی جاتی تھیں، اور پھر اگلے موسم میں 1 گھنٹے کے لیے 6 ماہ کے بعد پیچھے کر لی جاتی تھیں۔ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اگر کوئی کسر باقی بچت میں اور کفایت شواری میں رہ گئی ہے تو۔ وقت رات کے 12 بجے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس میں 5 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔